اب خرچ کرنے پر شیطان کا بھی بڑا سخت حملہ ہوتا ہے. یعنی جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتا ہے نا، تو شیطان یہ کہتا ہے کہ تھوڑا خرچ کرو یار، اتنا کیوں کر رہے ہو، فقر آ جائے گا، فاقہ کشی آ جائے گی، تمہارا گزارا کیسے ہوگا. یہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہی ہیں کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگو گے تو شیطان کیا کہے گا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یعنی جب نیک رستے پر خرچ کرنے لگو گے تو وہ ڈرائے گا کہ یار پیسے کم ہو جائیں گے، تیرا گھر کے اندر سودا سلف لینا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، بجلی کے بل تارنے ہیں، اتنا سارا خرچہ پڑا ہے. مگر وہی بندہ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء جب کسی بری جگہ کے اوپر اور فحاشی کے اوپر خرچ کرنا لگے گا تو شیطان کہے گا نہیں ٹھیک ہے اب اس کو خرچ کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، 2-4 ہزار 5 ہزار اگر خرچ بھی ہو گیا تو فرق ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء یعنی جب بات فحاشی اور عریانی کی آئے گی تو خرچ کرنے میں شیطان کہے گا خرچ کرو. مگر جب اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آئے گا تو شیطان ڈرائے گا کہ یار تنگی آ جائے گی، تنگ دستی آ جائے گی. مگر اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا کہ شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے فقر کا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو فقر نہیں آئے گا، تنگی نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کا فضل ہوگا، فضل بھی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش بھی دیں گے. فرمایا اگر تم خیرات ظاہر کر کے کر دو تو یہ بھی اچھا ہے. اب 2 طریقے ہوتے ہیں نا خیرات کرنے کے، ایک یہ انسان پوشیدہ کرے، چھپا کر کرے تاکہ ریا نہ ہو، یہ انسانی اپنی طبیعت ہوتی ہے، یار دکھاوا نہ ہو، چھپ کر خرچ کر دیا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم خیرات ظاہر کر کے بھی کرتے ہو اس ارادے اور نیت سے کہ یار دوسرے جو لوگ ہیں صاحب حیثیت ان کو بھی اس سے سبق ملے گا، وہ بھی نصیحت حاصل کریں گے، یعنی وہ بھی خرچ کرنے والے بن جائیں گے. ایسا ہوتا ہے جس انسان جس بندے کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے نا، تو جب 2 دوست ملتے ہیں تو جو بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اپنے دوست میں سے جب کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس کو لے لیتا ہے، اپنا لیتا ہے. صوفیہ کی بارگاہ میں یہی تو سیکھتے ہیں، اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں وہ جو کچھ کرتے ہیں نیک عمل ہمارے سامنے، اس سے ان کا مقصود دکھانا نہیں ہوتا، وہ جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کے عمل کو دیکھ کر وہ بھی عمل کو اپنا لیں. اسی طرح کوئی واضح طور پر لوگوں کو سامنے خیرات کرتا ہے، دکھا کر خیرات کرتا ہے اس ارادے اور نیت سے کہ یار مجھے لوگ دیکھیں گے اور وہ بھی نصیحت حاصل کریں گے، وہ بھی عبرت حاصل کریں گے، وہ بھی اس نیکی کو لے لیں گے، اس ارادے اور نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم خرچ کرو ظاہر کر کے تاکہ لوگ اس سے ترغیب حاصل کریں تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر چھپا کر کرو گے اور محتاجوں کو پہنچا دو گے تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا اور تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اور اللہ تبارک یعنی وہ جو تمہاری دلی کی کیفیت ہے، قلبی کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر ہے، بے خبر نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے. اور فرمایا کہ صدقہ و خیرات ہر قسم کے غم سے نجات دیتا ہے. انسان جب صدقہ و خیرات کرتا ہے نا تو آنے والی مصائب، پریشانیاں، آزمائشیں اور غم اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے سے اس کو دور فرماتا ہے. فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم. اب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خیرات کرتے ہیں مگر جس پر خرچ کرتے ہیں اس پر احسان بھی جتلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی منع فرما رہے ہیں کہ جب خرچ کر دیا، جس پر بھی خرچ کر دیا، پھر اس کے بعد اس کو جتلانا نہیں ہے، اس پر احسان نہیں کرنا، یعنی اس کو یہ بتا کر کہ میں نے تجھے اتنا دیا، اس کے دل کو تکلیف نہیں دینی، اذیت دینی. منا ولا اذى لهم، نہ احسان جتلانا ہے اور نہ اس کے دل کو تکلیف دینی ہے، بلکہ جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے خرچ کر دیا پھر جتنا کر دیا کر دیا، پھر دوبارہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھنا. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے، یعنی اللہ کے پاس ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ظاہراً یا پوشیدہ کسی بھی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور قیامت والے دن نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. اتنا اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا.
اور شاید پہلے ایک دفعہ بات ہو دی گئی کہ خرچ صرف پیسے سے نہیں ہوتا، خرچ کرنا صرف پیسے کا خرچ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے تو وہ علم کی خیرات لوگوں میں بانٹے، کسی کو ہنر دیا ہے وہ ہنر لوگوں کو سکھائے۔ اللہ نے کسی کو کوئی ایسا ہنر دیا ہے، صلاحیت دی ہے تو وہ صلاحیت لوگوں کو سکھائے۔ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مسلمان کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا، مسکرا دینا، یہ بھی فرمایا صدقہ ہے۔